اللہ 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 اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین۔ دوستو، آج میں جس ٹاپک پہ بات کرنے والا ہوں وہ ٹاپک ہے وضو کے اندر ایک رکن ہے جو مستحب ہے، اور وہ رکن گردن پہ مسح کرنا ہے۔ دوستو، مستحب وہ رکن ہوتا ہے کہ جسے اگر آپ کر لے تو ثواب ہے، اور نہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی عتاب نہیں ہے۔ دوستو، اس رکن کے بارے میں بتلاؤں گا کہ اس میں ہمارے لیے دنیاوی اعتبار سے، سائنسی اعتبار سے کیا فائدے ذکر کیے گئے ہیں۔ دوستو، سائنسدانوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی شخص گردن کے اوپر بڑا بال رکھ لے، اپنے بال کو بڑا کر لے گردن تک کے، اوپری حصے تک کے، اور وہ جو ہے اس کو تر نہ رکھے دن میں 2-4 بار، تو ایسا شخص جو ہے پاگل ہونے کے قریب ہوتا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بات حضرت مولانا پیر فقیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعے کے ذریعے سے بتاؤں گا۔ ان کا واقعہ اس طریقے سے پیش آتا ہے، ان کے دوست کا واقعہ، کہ وہ فرانس جاتے ہیں، اور فرانس جاتے ہیں تو وہ ایک جگہ وضو کر رہے ہوتے ہیں کہ اچانک ایک سرجن ڈاکٹر جو پاگل خانے میں کام کرتا ہے اور ریسرچ کرتا ہے وہ وہاں پر، ان سے ملاقات ہوتی ہے۔ وہ دیکھتا ہے وضو کرتے ہوئے اس شخص کو جو پاکستان سے گیا ہوتا ہے۔ تو جب وہ گردن پہ مسح کرتا ہے وہ شخص، تو ڈاکٹر وہاں کھڑا ہو کر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو وضو سے فراغت کے بعد وہ ڈاکٹر پوچھتا ہے کہ آپ کے یہاں کتنے پاگل خانے ہیں؟ تو وہ اس طرح کے سوال سن کر تعجب میں پڑ گیا کہ میں تو وضو کر رہا ہوں، اور یہ اس طرح کے سوال کیوں کر رہے ہیں آخر؟ بہرحال تو انہیں صحیح سے پتہ نہیں تھا پاکستان میں کتنے پاگل خانے ہیں، لیکن جب بھی انہوں نے کہا 2-4 پاگل خانے ہوں گے، تو پھر انہوں نے پوچھا اس شخص نے جو وضو کر رہا تھا کہ آپ آخر ایسا سوال کیوں کر رہے ہیں؟ تو ڈاکٹر نے بتایا کہ میں یہاں کے پاگل خانے میں سرجن ہوں اور ریسرچ کرتا رہتا ہوں، تحقیق کرتا رہتا ہوں کہ آخر لوگ پاگل کیوں ہوتے ہیں۔ تو میری ریسرچ اور تحقیق یہاں پر آ کر رکی ہے، ٹھہری ہے کہ کوئی بھی شخص جو پاگل ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ گردن کے اوپری حصے کی طرف، گردن کی پشت کی طرف کچھ رگیں ہیں جو جسم کی طرف جاتی ہے دماغ سے نکلتے ہوئے، اور اس رگ کو اگر تر نہ رکھا جائے، اسے نہ بھگویا جائے، اور اسے جو ہے بڑا بال رکھ لیا جائے گردن کی پشت پر، تو ایسا شخص کے پاگل ہونے کا، پاگلپن کا زیادہ خطرہ رہتا ہے، کیونکہ ان رگوں کے اندر خشکی آ جاتی ہے، اور ان رگوں کا تر ہونا ضروری ہوتا ہے دن میں 2-4 بار۔ تو ہم نے یہ لوگوں کے لیے ضروری قرار دیا ہے جو پاگل خانے میں، جو منٹلی اعتبار سے ایڈمٹ ہوتے ہیں، کہ وہ اپنے گردن کے پشت والے حصے کو دن میں 4 سے 5 بار تر رکھا کریں۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو وہ پاگل پن سے کبھی چھٹکارا نہیں پائیں گے، اور اگر کوئی شخص بڑا بال رکھ کر کے اس حصے کو سوکھا ہوا رکھتا ہے، اس کے اندر خشکی آ جاتی ہے، تو ایسا شخص جلد سے جلد پاگل خانے آ سکتا ہے۔ تو دوستو، آج کا ایک رکن تھا اور اس کے اندر کیا فائدے تھے آپ نے دیکھا کہ ایک شخص اگر اپنے گردن کے پشت والے حصے کو، اوپری حصے کو تر رکھتا ہے دن میں 4 سے 5 بار، اور یہ ہم وضو کے اندر روزانہ دن میں 5 بار کرتے ہیں، تو اللہ نے دوستو اس رکن کے ذریعے سے ہمیں کتنی بڑی نعمت دی کہ ہم پاگل پن سے اور پاگل ہونے سے محفوظ رہتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ اگر ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے، ہمیں اللہ نے یہ رکن نہیں دیا ہوتا، تو ہم میں سے نہ جانے کتنے لوگ پاگل خانے میں ہوتے، لیکن زیادہ تر ایسا نہیں ہے۔ ایک آدھ ہی واقعہ پیش آتا ہے، اس میں بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے جو سائنس نے بتلایا، اور ہم آج وضو کرتے ہیں تو اپنے اوپری حصے کو تر رکھتے ہیں گردن کے، اور ان رگوں کے اندر خشکی نہیں آتی جو گردن کے اوپر ہے، تو ہمارا دماغ بھی اور ہمارے جسم کے سارے اعضاء بھی صحیح سے کام کرتے ہیں، کیونکہ ان باریک رگوں کو ہم تر رکھتے ہیں۔ تو دوستو، امید کرتے ہیں کہ ہم سبھی حضرات
اسلام کی تمام تر اعمال کی خوبیوں کو سمجھنے کی کوشش کرے، اس پر دل سے عمل کرنے کی کوشش کرے۔ آپ ذرا خود سوچیں دوستوں کہ اسلام کا ایک ایسا رکن ہے جو مستحب ہے، جسے کر لیں گے تو ثواب ہے، نہیں کریں گے تو کوئی عتاب نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے۔ اس کے اوپر اللہ نے اتنا بڑا فائدہ رکھا ہے، دنیاوی فائدہ، کہ ہم جو ہے پاگل سے محفوظ رہتے ہیں۔ تو ذرا جو دوسرے سنن، واجبات اور فرائض ہیں، اس کے اندر اللہ نے کیا کیا دنیاوی اور اخروی فائدے رکھے ہوں گے، ہم خود غور کریں اپنے دل سے، دماغ سے، اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرے اور اسلام کے تمام تر اعمال کو بخوبی انجام دینے کی کوشش کرے، چاہے وہ مستحب ہی کیوں نہ ہو۔ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ایک ڈاکٹر کی پوری زندگی اور پوری ریسرچ اور تحقیق اسلام کے وضو کے رکن میں سے جو ایک مستحب اور ادنا سا چھوٹا سا عمل ہے اس پہ گزرتا ہے۔ تو دوستو، اس سے اسلام کے اعمال کے وزن کا پتہ چلتا ہے، اسلام کی خوبیوں کا پتہ چلتا ہے، اسلام کی حقانیت کا پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے چھوٹا سا چھوٹا عمل وہ اتنا بڑا فائدہ رکھتا ہے دنیاوی لیول سے۔ تو دوستو، ہمیں ضرور بھی ضرور اللہ اس کے رسول کے تمام تر احکاموں کو دل سے قبول کر کے اور وضو اور دیگر تمام تر احکام کو اپنی زندگی میں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو لانے کی توفیق دے۔ آمین وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ دوستو۔ اللہ 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 اللہ